بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ حمزہ اور عمر کا اسلام قبول کرنا قریش مکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ان کی سودے بازی کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو چکی ہے۔ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار اور انہیں حبشہ میں سکون اور آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ایسی ناکامی ہے جس نے قریش کا غصہ بڑھا دیا ہے۔ ابی طالب کی کوشش سے بنی ہاشم اس معاہدے کے پابند ہیں کہ وہ ہر صورت میں رسول اللہ کی حفاظت کریں گے، خواہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں یا نہیں۔ اب قریش یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان حالات میں رسول اللہ کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں ایک لڑائی ہوگی جس میں کسی کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ قریشی سردار چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو قریش کے علاوہ کوئی اور قتل کر دے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بنی ہاشم کے خاندان کو پیشکش کی ہے کہ اگر محمد کو قریش کے علاوہ کوئی شخص قتل کر دے تو ایسی صورت میں ہم تمہیں 4 گنا دیت دیں گے۔ ایسا کرنے سے تمہیں بھی سکون پہنچے گا اور ہمیں بھی۔ بنی ہاشم نے یہ پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ قریش نے رسول اللہ کے خلاف جنگ کے دوسرے ذرائع سوچنا شروع کر دیے ہیں۔ قریش مکہ نے یکم محرم 7 نبوی کو فیصلہ کیا کہ اگر بنی ہاشم محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم سارے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ یہ پچھلے تمام منصوبوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا نشانہ صرف رسول اللہ یا ان پر ایمان لانے والے نہیں ہیں بلکہ تمام ہاشمی ہیں۔ اس میں تمام عورتوں، بچوں، بوڑھوں یعنی بنی ہاشم کے تمام لوگوں کا نقصان ہے۔ معاہدہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، مکے کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ہاشمی بچے، جوان، بوڑھے، عورت یا مرد سے گفتگو کرے۔ نمبر 2، مکے کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ کسی ہاشمی کو چھوئے یعنی ہاتھ ملائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ ناپاک سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، مکے کے کسی بھی فرد کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی چیز بنی ہاشم سے خریدے یا انہیں بیچے۔ نمبر 4، مکے کا کوئی فرد بنی ہاشم میں شادی نہیں کرے گا، نہ ہی اپنی بیٹی کی شادی بنی ہاشم میں کرے گا۔ نمبر 5، مکے کا ہر وہ شخص جو کسی ہاشمی کا مقروض ہے وہ قرض کی رقم واپس نہیں کرے گا۔ نمبر 6، کوئی بھی شخص بنی ہاشم تک کھانے پینے کا سامان نہیں پہنچنے دے گا۔ اور نمبر 7، بنی ہاشم سے کسی شرط پر بھی صلح نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری شرطیں اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک محمد اپنا دین نہ چھوڑ دے۔ بنی ہاشم محمد کی حمایت نہ چھوڑ دیں۔ بنی ہاشم محمد کو قریش کے حوالے نہ کر دیں کہ وہ اس سے جو چاہے سلوک کریں، یا قریشی قبیلے محمد کو قتل نہ کر دیں۔ اس معاہدے کو منصور بن اکرمہ بن ہاشم نے لکھا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ معاہدہ نضر بن حارث بن علقمہ اور بعض کے نزدیک بغیث بن عامر بن ہاشم نے لکھا ہے۔ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبے میں لٹکا دیا گیا ہے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق معاہدہ لکھ کر ابو جہل کی خالہ ام جلاز بن مخربہ حنظلیہ کے پاس رکھوا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اس معاہدے کے خلاف ہیں لیکن ان کی بات کسی نے سنی نہیں۔ اس معاہدے کا علم بنی ہاشم کو ہوا تو وہ بھی ابی طالب کے ساتھ گئے، اپنے عہد پر قائم ہیں اور رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے ہم محمد کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے۔ پہاڑوں کے درمیان راستہ یا درے کو گھاٹی کہتے ہیں، اسی کو شعب بھی کہا جاتا ہے۔ کم و بیش تمام سرداروں کے پاس شعب یعنی گھاٹیاں ہیں۔ عرب شعب میں خیمے ایک خاص ترتیب سے لگاتے ہیں۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا جائے تو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ قبیلے کا سردار کا خیمہ کون سا ہے۔ اس کی ترتیب عمومی طور پر یوں ہوتی ہے کہ قبیلے کا سردار کا خیمہ درمیان میں لگایا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد اس کے بیٹوں، بھتیجوں اور قریبی رشتہ داروں کے خیمے ہوتے ہیں۔ دور کے رشتہ دار اپنے خیمے باہر کی طرف لگاتے ہیں۔
عرب کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص پناہ مانگے تو وہ اسے شعب یعنی گھاٹی میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پناہ لینے والا عام گھروں میں نہیں رہتا بلکہ شہر سے باہر شعب میں رہتا ہے۔ مکے کے آس پاس پہاڑوں کے سلسلے کا نام ابو قبیس ہے۔ اس میں بہت سی گھاٹیاں ہیں۔ ان میں سے ایک گھاٹی ابی طالب کی ملکیت ہے۔ شعب ابی طالب کعبے سے 1 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے، جو انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملی ہے۔ آج کل اس گھاٹی کو شعب علی اور اس پر واقع بازار کو سوق اللیل کہا جاتا ہے۔ بنی ہاشم کے تمام لوگ اس گھاٹی میں آ گئے ہیں۔ ان کے لیے اب شہر میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی بچے بنی ہاشم کا واحد خاندان ہے جس نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ قریش کے ساتھ مکے ہی میں موجود ہے اور اس پائی کاٹ میں برابر کا شریک بھی۔ وہ اپنے اس عمل پر فخر کا اظہار بھی کرتا ہے۔ مکے کے ارد گرد تمام پہاڑ خشک پتھروں سے بنے ہوئے ہیں۔ کسی پھلدار درخت کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں پر تو گھاس کا بھی نام و نشان نہیں۔ مکہ شہر سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کو کوئی وقت نہیں دیا گیا۔ شرط بھی نافذ ہو چکی ہے کہ بنی ہاشم کو کوئی چیز خریدی یا بیچی نہیں جا سکتی۔ اس لیے بنی ہاشم کے پاس شہر میں رہنے کے لیے کوئی انتظام کرنا، کھانے پینے کی چیزیں لے کر جانا یا ذخیرہ کر لینا ممکن نہیں ہے۔ ہنستے بستے گھر چھوڑ کر کھلے میدان میں رہنا آسان نہیں ہے۔ اب گھروں کے بجائے خیمے ہیں۔ نہ گھر جیسی آسانی ہے، نہ چار دیواری ہونے کی وجہ سے گھر کا احساس اور تحفظ۔ موسم کی شدت خیموں میں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اب کسی سے ملا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی لین دین کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو صرف صبر کرنا ہے اور وہ تمام لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ دن گزارنا آسان نہیں ہے اور رات تو کٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ زندگی ایک مصیبت نظر آ رہی ہے لیکن قبیلہ ساتھ ہے۔ قریش مکہ نے اس طرف آنے والے راستوں پر لوگ بٹھا دیے ہیں کہ کھانے پینے کا سامان ہاشمیوں تک نہ جا سکے۔ قریش رسول اللہ کا ساتھ دینے والوں کا حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ قتل کرنے کے لیے رسول اللہ کو قریش کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائیں۔ قریش کو یقین ہے کہ اس بار وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ بنی ہاشم کا حوصلہ کم نہیں ہوا۔ گرمی سے سردی اور سردی سے گرمی کا موسم آ گیا ہے۔ گزرا ہوا سال بھی ان لوگوں کی ہمت نہیں توڑ سکا۔ اگر کبھی کوئی درد دل رکھنے والا شخص کھانے پینے کا سامان لانے کی کوشش کرتا ہے تو قریش مکہ اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں رسول اللہ اور ان کا خاندان درختوں کے پتے اور چمڑا ابال کر کھانے پر مجبور ہے۔ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بھیڑوں اور اونٹنیوں کے دودھ خشک ہو گئے ہیں۔ خیموں میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں ہے۔ رات مکمل اندھیرے میں گزرتی ہے۔ باپ جیسے چچا ابی طالب کو فکر رہتی ہے کہ قریش کہیں رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ قریشی سرداروں کی دھمکی کہ وہ رسول اللہ کو دھوکے سے قتل کر دیں گے ابی طالب کے ذہن میں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک خوبصورت انتظام کیا ہے۔ جب شام ہوتی ہے اور سب اپنے اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو رسول اللہ بھی سب کے سامنے اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ اندھیرا گہرا ہونے پر ابی طالب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، انہیں ان کے بستر سے اٹھاتے ہیں اور کسی دوسرے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے پہلے بستر پر کبھی اپنا بیٹا، کبھی اپنا بھائی اور کبھی اپنا بھتیجا سلا دیتے ہیں۔ ایسا ایک ہی رات میں کئی بار بھی کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی حملہ کرے تو رسول اللہ محفوظ رہیں۔ کیا باپ کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ کوئی عزیز ہوتا ہے؟ کیا بھتیجا بھائی سے زیادہ اہم ہوتا ہے؟ یہاں تو رسول اللہ کی ذات ہے اور چچا جانتے ہیں کہ یہ صرف بھتیجا نہیں ہے، اس کی حفاظت کی خاطر تو سب سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ قریش نے باہر سے آنے والے تاجروں کو منع کر رکھا ہے کہ اگر تم بنی ہاشم سے تجارت کرو گے تو مکے کی منڈیوں میں کسی سے تجارت نہ کر سکو گے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔
کہ تم بنی ہاشم کو اپنا مال نہ بیچو۔